وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ترجمہ: میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرے پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرے پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. جی، یہاں بادشاہ نے پر کہا اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنی کسر نفسی کی بات کر رہے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بات کر رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ وہ نکلے کنعان کے گاؤں سے جو فلسطین اور شام کی طرف ہے، اور وہاں سے وہ مصر پہنچ گئے غلام بن کر، اور غلامی سے وہ زلیخا کی وجہ سے قید خانے میں چلے گئے، اور قید خانے سے اب وہ عزیز مصر بن گئے. اب آپ دیکھیں، اگر ان کی زندگی کا طریقہ کار اور پوری وہ ان کی جرنی دیکھیں تو وہ فلسطین کے گاؤں کنعان سے چلے تھے، اور پھر مصر آ کے وہ غلام بن گئے تھے عزیز مصر کے، جو وہاں کا گورنر تھا، سیپا سالار تھا. اور اس کے بعد زلیخا نے کیونکہ اس کو لبھانا چاہا اور وہ نہیں اس میں پڑے اس کی عورتوں کی چالوں میں، تو انہوں نے انہیں دلوا دیا قید خانے میں. اور قید خانے میں وہ جو دو ان کے ساتھی تھے، جب انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر بتائی، اور پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو وہ اس سے باہر آ گئے. اب وہ وہاں کے وزیر بن گئے ہیں، اب وہ خود جو عزیز مصر کے غلام تھے خود عزیز و مصر بن گئے ہیں. تو وہ جو دعا کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے. یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے دوبارہ وہ جو پیچھے ہم آیت پڑھ کر آئے تھے شیخی خور والی، جو قرآن کے لفظ استعمال ہوئے تھے، تو یہاں پر بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو جیسے سی وی بنانی ہے، آپ کو اپنی پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے. شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس میں ہم اپنی ڈیٹیلز بتاتے ہیں. سم ٹائم لوگ قرآن سے جڑنے کے لیے جب آپ تعلیم آگے دیتے ہیں تو وہ پیچھے سے آپ کا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیا اسٹڈیز ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے لوگوں سے پڑھنا چاہتے ہیں جنہوں نے خود اس کے مطابق سرٹیفکیٹس لیے ہوں یا ایز اے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پڑھایا ہو. اس صورت میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہر جگہ اب یہ ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ بس میں اور باقی کچھ نہیں جیسے، تو وہ چیز غلط ہے. یا اپنی تعریف اپنے منہ سے بیان کرنا جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ٹھیک ہے دین کی اشاعت کے لیے، ورنہ ہمیں جو ہے کسر نفسی سے کام لینا چاہیے. اور وہ جو بھی رحمت آپ تک آتی ہے، مطلب جیسے اگر ہم آیات دیکھیں قرآن کی اور احادیث کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کا علم اسی کو دیتے ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، جسے وہ دوست رکھتے ہیں. آج میں ایک کالم پڑھ رہی تھی اور بڑا پیارا کالم تھا. ایک آدمی جو ہے کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچے کے پیر میں جوتے نہیں ہیں، تو ساتھ ہی شاپ ہوتی ہے، وہ وہاں سے خریدتا ہے اور اس غریب بچے کو پکڑا دیتا ہے. تو وہ بچہ معصومیت سے کہتا ہے، چھوٹا سا بچہ، کیا آپ اللہ ہیں؟ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو کہتا ہے کہ پھر آپ اللہ کے دوست ہوں گے. وہ کہتے ہیں تم مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے رات کو نا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے ایک جوتے جو ہے جوڑی مل جائے جوتے کی، اور اللہ جب مجھے آپ نے دیا تو مجھے لگا اللہ نے میری بات سن لی اور وہ خود آ گیا ہے. اگر وہ خود نہیں ہے، اتنا چھوٹا بچہ، اس نے کتنی اچھی بات سکھا دی، تو پھر آپ اللہ کے دوست ہیں. تو اس بندے نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آج مجھے پتا چلا، میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ اللہ کا دوست بننا کتنا آسان ہے، کہ اگر ہم اس کے بندوں پر رحم کریں تو وہ ہم پر رحم کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ تو ایک حدیث ہے کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرتا ہے. تو حضرت یوسف کا تو پورا قصہ ہے. جیسے جیسے آگے بڑھے گا پھر میں تھوڑا سا فلیش بیک میں ایک ذکر کر دوں گی تاکہ جو نئے لوگ آج شامل ہوئے ان کو بھی اندازہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگلی پھر ہم چلتے رہیں گے. جی آگے بڑھیے. ناہید ایک ڈاؤٹ ہے، ناہید جی ایک ڈاؤٹ ہے جی پلیز، جی سوری بولیے. انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. یہ میں نے 30 پارے میں نفس المطمئنہ پڑھا تھا، بٹ یہ نفس الامارہ کیا ہے؟ مطلب برائی پہ ابھارنے والا نفس.
جی مطمئنہ نفس ایکچولی 3 طرح کے ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ جو مطمئن رکھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو برائی پہ ابھارتا ہے، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ملی جلی سی کیفیت میں رکھتا ہے. تو نفس کی 3 جو ہے نا کیٹیگریز ہیں، 3 برانچز ہیں آپ یوں سمجھیں، اور تینوں کا الگ الگ کام ہے. مطمئن کیا کرتا ہے، وہ آپ کو مطمئن رکھتا ہے کیونکہ آپ نے نیک کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر مطمئن کر دیا. اور جو امارہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ بس میں اور آپ اپنی بڑھائی میں آ جاتے ہیں، متکبر بن جائیں، تو وہ چیز امارہ کہلاتی ہے. تو آپ لکھ سکتی ہیں اس کی نام نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ. لام واو الف میم اور ہا جو 2 چشمے ہا کی طرح ہوتے ہیں. جی تو آگے پڑھیے. جزاک اللہ خیر. تم جزاک. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس نے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذو العزت اور امانت دار ہیں. یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا جی اب یہاں پر کہ وہ ہوا کیا جہاں تھا، کہیں. یہاں ہوا کیا تھا، جیسے ابھی میں اب فلیش بیک میں پوری بات کرتی ہوں تاکہ یہ بات سب کو سمجھ دوبارہ آ جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ 12 بھائی تھے، جن میں سے 10 جو تھے وہ 3 الگ بیویوں سے تھے حضرت یعقوب کی. اگر ہم تسلسل سے دیکھیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کی 4 وائف تھیں، جن میں سے ایک سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور حضرت بن یامین، اور یہ دونوں سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں. باقی جو 3 تھی ان سے 10 بیٹے تھے، اور وہ جو 10 بیٹے تھے وہ اکثر حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین اور خوبصورت تھے. اور ہوا کیا کہ جب بنیامین کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش کے وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام صرف بنیامین اور حضرت یوسف کو اس لیے زیادہ توجہ دیتے ہوتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کو یہ بات بھی پسند نہیں ہوتی کہ والد جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کمپیئر ٹو ہم 10 کے، جبکہ ہم عمر میں، طاقت میں، ہر طریقے سے جوان ہیں، ہم زیادہ جاندار ہیں، ہم تو بکریاں بھی چرانے جاتے ہیں، ہم گھر کے کام کاج بھی دیکھتے ہیں، گھر میں کمائی کر کے بھی لے کر آتے ہیں، لیکن اہمیت ان چھوٹے بچوں کی ہے. پھر وہ خوبصورت بھی تھے اور اعلیٰ صفات بھی رکھتے تھے. وہ یہ بھی جانتے تھے 10 بھائی کہ ہمارے جو والد ہیں حضرت یعقوب وہ نبی ہیں، تو ہم 12 بھائیوں میں سے کوئی نبی ہوگا تو ان کو یہ خدشہ بھی تھا کہ شاید حضرت یوسف ہو جائیں، تو ان کو یہ بھی حسد تھی. اور اس وجہ سے ان کی جو پھپھو تھی ان کے پاس بچے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف کو میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. اور وہ حضرت یوسف کو ان کے والد چاہتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹوں میں کیونکہ اس بات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو رکھیں لیکن جب چاہوں گا میں لے آؤں گا. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے سارے بہن بھائی ملتے ہیں، خوشی خوشی پھپھو کے گھر کھیل رہے ہوتے ہیں، حضرت یعقوب اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ چھپن چھپائی کرتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سی، تو وہ حضرت یوسف جو ہے کہا جاتا ہے، یہ قرآن تو نہیں لیکن باقی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایسی جگہ چھپ جاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں روٹی کا جو تندور ہوتا ہے اس کے اندر. تو جب حضرت یعقوب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ یہ یہاں پر سیف ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. ان کی پھپھو ان سے بے انتہا محبت کرتی ہوتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے والد حضرت اسحاق کا جو کمر بند ہوتا ہے، وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے عربی لباس پہنتے ہیں، کچھ لوگ کمر پہ جو ہے کمر بند باندھتے ہیں، ایسا کمر بند ہوتا ہے، وہ ان کے کپڑوں کے اندر انہیں پہنا دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ میری ایک تدبیر ہے تمہیں، میں تاکہ اپنے پاس دوبارہ لے آؤں. اور اس کے بعد حضرت یوسف چلے جاتے ہیں حضرت یعقوب کے ساتھ. وہ اعلان کرتی ہیں کہ بھائی میرے والد کا حضرت اسحاق کا تو کمر بند کھو گیا ہے. وہ کہتی ہیں بھائی کنعان والوں بتاؤ کیا رول ہے چور کے لیے. وہ کہتے ہیں جو جس کے پاس ملے گا وہ آپ کا ہو جائے گا، مطلب وہ آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور کیونکہ وہ ان کی اپنی تدبیر تھی، اس طرح حضرت یوسف ان کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے ہیں. اور ان کے والد کہتے ہیں حضرت یعقوب کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف نے یہ چوری نہیں کی، یہ تمہاری تدبیر ہے، اور کیونکہ میں اس کے بھائیوں کے اندر اس کی حسد دیکھتا ہوں تو اس لیے میں اس چیز پہ راضی ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ رہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹے ہی تھے، ابھی 8-10 سال کے، کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھپھو کا. وہ واپس جو ہے اپنے والد کے پاس آ جاتے ہیں اور بھائیوں کے اندر وہ حسد اور بڑھ جاتی ہے. وہ ایک دن کہتے ہیں حضرت یعقوب سے کہ ہم چاہتے ہیں
کہ ہم حضرت یوسف کو جو ہے اپنے ساتھ جیسے ہم بکریاں چرانے لے کے جاتے ہیں، اس وقت کی وہی پکنک ہوتی تھی کہ بچے ساتھ چلے جائیں چھوٹے اور وہاں کھائیں پیئیں گھومیں پھریں اچھل کود کریں تو اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی، ایسے ہم لے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو حضرت یعقوب کیونکہ سمجھدار تھے، دانا تھے، ان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہ ہو، وہ پہلے منع کر دیتے ہیں۔ پھر بھائیوں کے بہت زیادہ اصرار پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے اور ہم تو 10 ہیں، اگر کوئی اس کی طرف بھیڑیا آئے گا تو ہم اس سے محفوظ کر سکتے ہیں نول، تو وہ انہیں بھیج دیتے ہیں حضرت یوسف کو۔ اور بھائی یہ تدبیر کرتے ہیں کہ یا تو ہم اسے قتل کر دیں یا کسی کنویں میں ڈال دیں۔ تو جو ان کا بھائی ہوتے ہیں 10 میں ایک یہودا بھی ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انہیں قتل کر دیں، لیکن جو دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں ایسا کرتے ہیں، ایسے کنویں میں ڈال دیتے ہیں جدھر جو ہے نمکین پانی ہے تاکہ لوگوں کا گزر بھی نہ ہو اور یہ باہر بھی نہ آئے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر تدبیر کر دے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کنویں میں ہوتے ہیں اور وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، راستے میں ایک دم سے سینڈ سٹارم آتا ہے، وہ اچانک رکنا پڑتا ہے ان کو، اور اس قافلے میں سارے لوگوں کو پیاس لگتی ہے۔ تو قافلے کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے یہ کنواں تو نمکین پانی کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب مجبوری ہے، سارا قافلہ پیاسا ہے، پانی ختم ہو گیا، تو اپنے مددگار کو کہتا ہے جاؤ اور ڈول ڈالو اور دیکھو کہ پانی کیسا ہے۔ وہ ڈالتا ہے تو کہتا ہے پانی تو میٹھا ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ حضرت یوسف کی جو وہاں پر موجودگی ہے، کیونکہ وہ ایک نبی ہیں اور اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خیر اس میں اتار دیتا ہے۔ اگلی بار ڈالتا ہے تو حضرت جو یوسف ہیں وہ اس ڈول میں اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے حسین ترین انسان تھے۔ انہیں دیکھ کے قافلے کا سردار کہتا ہے یہ تو ایک فرشتہ ہے، اور ہم اسے اپنے ساتھ قافلے میں مصر لے چلتے ہیں، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے فروخت کر دیں غلام کی صورت میں اور پیسے حاصل کر سکیں۔ اور وہ یہی کرتا ہے، ان کو لے جاتا ہے، اور جب وہ غلاموں کی بازار میں جاتا ہے انہیں سیل کر رہا ہوتا ہے، تو جو عزیز مصر ہوتا ہے، عزیز مصر کون تھا؟ وہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے ان کا سیپا سالار، اور مطلب آپ سمجھیں کہ بادشاہ کے بعد سیکنڈ پوزیشن گورنر اور وزیر کی جو ہوتی ہے وہ تھی۔ وہ انہیں ساتھ لے جاتا ہے اور زلیخا کو جا کے دیتا ہے، اور زلیخا جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو رکھ لیں، شاید یہ بڑے ہو کے ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ زلیخا اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، باقی غلام تو محل کے باہر ان کو جیسے ہم سرونٹ کوارٹر وغیرہ الگ سے وہ بنا کے دیتے ہیں اس میں رہتے ہوتے ہیں، اسے کہتی ہے نہیں یہ محل کے اندر رہے گا، اور اس کو بہت عزت و احترام دیتے ہیں۔ وہ ہر چیز میں ماہر ہوتے ہیں حضرت یوسف، کہ اگر ان کو کوئی بھی طبقہ ان کو کچن کا دیا جاتا ہے اس میں ماہر، کسی غلاموں کے معاملے میں دیا جاتا ہے اس میں ماہر، تو ان کے گھر ان کے جو ان کی موجودگی جو ہے وہ قصر عزیز مصر میں جو ہے ان کے محل میں خوشحالی لے آتی ہے، اور عزیز مصر ان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ جوانی کو پہنچتے ہیں تو زلیخا کے دل میں ان کے لیے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مددگار کو بھیجتی ہے لیڈیز کو، اور وہ لیڈی کو جو اس کی کنیز ہوتی ہے، اور اسے کہتی ہے یوسف کو میرے کمرے میں بھیجو، اور جس کمرہ جو اس کا اپنا بیڈ روم ہوتا ہے اس سے باہر کہا جاتا ہے مور دین 7-8 جو ہے ڈور ہوتے ہیں جن کو وہ لاک کر دیتی ہے جب وہ اندر روم میں آ جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہے میں تمہیں مائل کرتی ہوں اپنی طرف، تم میری طرف آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں میں خوف زدہ ہوں اس رب سے جس نے مجھے پیدا کیا کہ میں اس کی نافرمانی کروں، اور وہ اپنی طرف ان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یوسف ابھی تو یہ تمہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تھوڑی ہی دیر میں یہ کہے گی کہ مجھے یوسف نے اپنی طرف مائل کیا، تو تم دروازے کی طرف بھاگو۔ جیسی حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں تو بغیر ان کے ہاتھ لگائے دروازے کے لاک کھل جاتے ہیں اور سارے دروازے کھلتے جاتے ہیں، اور حضرت یوسف بھاگ رہے ہوتے ہیں، پیچھے زلیخا ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ لاسٹ ڈور پہ پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہ ڈور کھلتا ہے تو سامنے جو ہے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ حضرت یوسف کو دیکھتا ہے، اچھا اتنی دیر میں پیچھے سے زلیخا ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو کھینچتی ہے تو ان کی جو پیچھے سے کمر، ان کی جو شرٹ ہے، کرتا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اب عزیز مصر جب اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جو جس کی مجھے وضاحت چاہیے۔ تو فائزہ بھی ہم فرسٹ آیت ہم نے شروع کی 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، تو ہم حضرت یوسف کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ابھی۔ جی جزاک اللہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب بالکل سامنے ان کے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے، وہ عورت کیا کرتی ہے، زلیخا فوراً اپنے شوہر کے قریب آ کے کہتی ہے یہ جو ہے مجرم ہے حضرت یوسف،
یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا. میں تو آرام گاہ میں آرام کر رہی تھی اپنے کمرے میں, اور یہ آ گیا اور اس نے مجھے اس طرح کرنا چاہا, جبکہ ہم نے اس پر اتنا احسان کیا یوسف پہ, ہم نے اس کو چھوٹا تھا اور اتنا, مطلب ان کو احسان گنوانے لگتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے عزیز مصر کہ تم مجھے اپنی صفائی پیش کرو, اگر تم اپنا گواہ پیش نہیں کرتے تو تم جو ہے آج ہی میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرا گواہ تو صرف میرا رب ہے, اور اگر وہ میری گواہی پیش کر دے کہ میں مطلب پاک دامن ہوں, تو اس کے سوا میں کسی کو نہیں پاتا اپنا مددگار. اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے, زلیخا کی کزن اس سے ملنے آئی ہوتی ہے اور اس کا بچہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, جو شیر خوار بچے جو گود میں ہوتے ہیں اس طرح. تو اس کے رونے کی آواز آتی ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس بچے کو بلاؤ گواہی کے لیے. حضرت یوسف جو ہے کہتے ہیں کہ میں ایسا گواہ پیش کروں گا جو میرا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے, میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے, وہ رشتہ دار بھی زلیخا کا ہی ہے, اور وہ میری گواہی دے گا. کس کے اذن سے, کس کی اجازت سے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. وہ کہتے ہیں چلو یہ کیسی بے تکی بات کر رہے ہو تم, کہ ایک چھوٹا بچہ جو ماں کا دودھ پیتا ہے, چھوٹا سا ہے, وہ تمہارے بارے میں بات کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جس نے مجھے تخلیق کیا اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ تم اسے بلاؤ اور وہ تمہاری گواہی دے گا. وہ اس بچے کو بلاتے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گنہگار ہے اور زلیخا بے گناہ ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گنہگار ہے. جب وہ عزیز مصر اس کو کرتے کو دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوتا ہے. تو عزیز مصر اس وقت ایک تاریخی بات کہتے ہیں کہ مکر تو ہے ہی برا, لیکن سب سے برا مکر, سازشیں اور چلاکیاں اور باتوں کو گھمانا اور یہ ساری چیزیں مکر کے اندر آتی ہیں. سب سے برا مکر عورتوں کا مکر ہے. اور اس کے بعد کیونکہ وہ بچپن سے ان کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے یہ کتنے صادق اور امین, سچے اور ایماندار ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, زلیخا کیونکہ اپنی شوہر کی نظر میں چھوٹی ہو چکی ہوتی ہے, تو زلیخا ایک اور تدبیر کرتی ہے. وہ کہتی ہے عزیز مصر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مصر کی تمام جو محترم ہستیاں ہیں, خواتین ہیں, جو گورنر اور وزیروں کی بیویاں ہیں, ان سب کو میں مدعو کر سکوں, انوائٹ کر سکوں اپنے گھر میں, محل میں, اور میں آپ کو ثابت کر دوں گی کہ میں گنہگار نہیں ہوں. اس کی جو سارا گناہ ہے وہ اس کے حسن کی وجہ سے, یوسف کے, کہ یہ جوان ہے اور خوبصورت ہے, ہر عورت اس پہ مائل ہو سکتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, پورے مصر سے تمام شریف زادیوں کو بلا لیتی ہے, تمام نیک اور پارسا خواتین جو امیر ریچس ویمنس ہوتی ہیں مصر کی, اور ان کی نہیں, جس طرح عربیوں کی آپ نے مجلس دیکھی ایسی مجلس جماتی ہے. وہ جب مجلس جماتی ہے سب کے آگے جو ہے پھل کے ساتھ ایک جو ہے تیز دھاری جو ہے وہ رکھ دیتی ہے, چھری, اور یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے ٹھیک ہے تم میری طرف مائل نہیں ہوتے, تم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ تم نے ایک پوری ٹوکری جو ہے فروٹس کی بس لا کے میرے سامنے رکھنی ہے جب میں تمہیں آواز دوں. تو وہ اپنی ساری, کیونکہ اس کے وہ تو محل میں رہتی ہوتی ہے, بہت ساری کنیز ہوتی ہیں, ساری کنیزوں کو کہتی ہے سب کو جو ہے تیز دھاری چھری اور ایک پھل دے دو. جب سب کہتی ہیں آپ سب اب یہ جو میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے, دعوت شروع ہوتی ہے, یہ اسٹارٹر ہے, آپ چلیں شروع کریں, کاٹیں اس فروٹس کو. جیسے ہی وہ لوگ اٹھاتی ہیں پھل اور چھری سے کاٹنے لگتی ہیں, اتنی دیر میں وہ کہتی ہے وہاں پر جو ہے حضرت یوسف کو جس نام سے پکارا جاتا ہے مصر میں, ان کا نام یوزارسیف, مطلب یوزارسیف یہ پروننسیشن مصر کے لیے ہے, ویسے ان کا نام یوسف تھا. جیسے ہی وہ آواز لگاتی ہے یوزارسیف, وہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اس محل کے اس حصے میں, اس کمرے میں, تمام عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں, کیونکہ وہ اتنے حسین تھے, کیونکہ ہر ایک کی نظر صرف ان کے اوپر ہوتی ہے, اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہوتی ہے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں, کیونکہ وہ ان میں گم ہو چکی ہوتی ہیں. اور عزیز مصر کو جو ہے زلیخا کہتی ہے آپ خاموشی سے منظر دیکھیے گا, اور وہ یہ منظر دیکھ کر اور خفا ہو جاتا ہے کہ یہ مصر کی شریف زادیاں نہیں ہیں, یہ فحاشہ عورتوں سے زیادہ بدترین ہیں یہ عورتیں. اور اس طرح جو ہے اب حضرت یوسف کو اس معاملے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ تمام شریف زادیاں جو دوسرے وزیر اور گورنروں کے نکاح میں ہوتی ہیں اور جو ان میرڈ ہوتی ہیں اور میرڈ ہوتی ہیں, سب نکاح کے پیغام بھیجنے لگتی ہیں, تو ان کے لیے مشکلیں اور بڑھ جاتی ہیں.
اور زلیخا یہاں اسٹاپ نہیں ہوتی، وہ وقتاً فوقتاً ان کو اکتا رہی ہوتی ہے کہ تم میری طرف مائل ہو جاؤ، کیونکہ ان کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے. اور حضرت یوسف اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان عورتوں کے مکر سے، وہ کہتی ہے اگر تم میری طرف مائل نہیں ہوگے تو میں تمہیں قید میں ڈلوا دوں گی. تو حضرت یوسف کہتے ہیں اس مکر اور میرے رب کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں. اور وہ قید میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر دو اور مطلب بہت سارے قیدی ہوتے ہیں، ان میں سے دو لوگ جو ہیں خواب دیکھتے ہیں. تو ان کا خواب کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، دوسرا اس وقت کے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے. تو وہ دونوں کہتے ہیں پورے قیدیوں میں حضرت یوسف ہم آپ کو سب سے محترم جانتے ہیں، کیا آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے تو تمہیں میں جو خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پیدا کرنے والے خالق اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا علم دیا ہے. کیونکہ حضرت یوسف کے معجزے میں سے تو یہ تھا کہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے اور وہ بالکل اتھینٹک ہوتی تھی کہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ انہوں نے اس کے بارے میں بتایا. تو وہ اس وقت سب کو دعوت دیتے ہیں دین کی، تمام قیدی مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو میری خواب کی تعبیر کیسے پوری ہوگی کہ آج جو کھانا آئے گا نا اس میں مچھلی ہوگی، کھجوریں ہوں گی اور گیہوں کی روٹی ہوگی. تو سارے قیدی مسکرانے لگتے ہیں زور زور سے اور وہ کہتے ہیں ہم کوئی قصر میں تھوڑی رہتے ہیں، ہم کوئی محل میں تھوڑی رہتے ہیں، یہ ہم تو قیدی ہیں اور یہ کھانے تو محل میں رہنے والے بادشاہ کھاتے ہیں. اتنی دیر میں کھانے کی منادی ہوتی ہے تو یہی کھانا آتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں اب آپ جو ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں گے ہم اس پر یقین کریں گے، آپ بتائیں. تو وہ بتاتے ہیں ایک کو جس کے سر پر روٹی رکھی ہوتی ہے اور پرندے کھا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے سولی چڑھا دیے جاؤ گے اور تمہیں مطلب تمہاری ڈیڈ باڈی کو اس طرح لٹکا دیا جائے گا، ہینگ کر دیا جائے گا اور پرندے تمہارا گوشت کھائیں گے، لیکن تم یقین رکھو کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے تو تمہاری آخرت بہتر ہے. دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم شراب پلاؤ گے بادشاہ کو، تم بحال کر دیے جاؤ گے، اور یہی ہوتا ہے. اس کے بعد بائی مسٹیک، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے اندر یہ فیچرز اللہ نے رکھے ہیں، وہ غلطی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا تاکہ قید سے نکل جاؤں. جیسے ہی وہ دونوں قید سے نکلتے ہیں تو حضرت یوسف زاروں قطار رونے لگتے ہیں کہ میرے پاس تو اس بادشاہ کا بھی بادشاہ اللہ تعالیٰ تھا، میں نے کیوں اس سے انسان کی مدد مانگی، میں نے اپنے رب سے کیوں نہیں مانگ لیا. کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے پھر ان کی مدت قید کو اور بڑھا دیا گیا اور وہ جو شرابی جس نے شراب نوشی کے لیے پیش کرنا تھا بادشاہ کو، اس کے ذہن سے بھی مٹا دیا کہ یوزارسیف بھی کوئی ہے قیدی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے وقت کا بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے پھر وہ بادشاہ بن جاتا ہے اور وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 سوکھی گائیں ہیں، اور 7 سوکھی گائیں موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں اور 7 سوکھی مطلب بالیاں ہیں، مطلب پودے ہیں، اور 7 ہرے پودے ہیں، اور جو سوکھے پودے ہیں وہ ہرے پودوں کو کھا رہے ہیں، بالیوں کو کھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، اس وقت کیونکہ بت پرستی تھی تو وہ کہتے ہیں جاؤ یہ جو مندر ہے وہاں سے سارے ان کو پنڈتوں کو لاؤ اور ان سے پوچھو کہ خواب کی کیا تعبیر ہے. وہ بڑے کوشش کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا. ایک دم اتنے سال گزرنے کے بعد حضرت وہ جو شراب پلانے والا لڑکا ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ یوزارسیف نے میرے اور میرے دوست کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ بالکل سچی تھی. تو وہ ذکر کرتا ہے بادشاہ سے، بادشاہ کہتے ہیں جاؤ ذرا پوچھ کر آؤ اس تعبیر کیا ہے. تو وہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تعبیر کیا ہے. وہ کہتے ہیں 7 سال فراوانی رزق ہوگی، مطلب تم پتھر پر بھی کچھ اگاؤ گے تو وہ اگ جائے گا، اتنی فراوانی رزق ہوگی اور کثرت سے بارش ہوگی. اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں، مطلب 8 سے لے کے 14 تک جو سال آئیں گے، 7 سال بعد کے، اس میں جو ہے قحط سالی ہو جائے گی کہ نہ بارشیں ہوں گی نہ کچھ پیدا کر سکتے ہو. تو وہ آ کے بتاتا ہے بادشاہ کو، تو بادشاہ کہتا ہے اس سے بہتر تو کوئی اس کی تعبیر ہی نہیں ہو سکتی تھی اس خواب کی. وہ کہتے ہیں جاؤ ذرا جا کے جو ہے حضرت یوسف کو کہو میں نے اسے آزاد کیا، وہ آ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ جاتا ہے ان کا پیغام پہنچانے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اس قید کو جب تک ترک نہیں کروں گا، جب تک نہیں چھوڑوں گا، جب تک آپ یہ معلوم نہ کر لیں کہ مصر کی عورتوں کا کیا معاملہ تھا، وہ جو انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. وہ دوبارہ جاتا ہے اور بادشاہ کو بتاتا ہے. تو بادشاہ پوچھتا ہے جائیں منادیوں کو کہتا ہے اپنے سارے جا کے پوچھیں یوسف کے ساتھ یہ اتنے سال پہلے عورتوں کا کیا معاملہ تھا مصر کے. تو زلیخا اس وقت مان لیتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ کہتی ہے رب نے یہ بات کھول دی جو ہم نے اتنے سالوں چھپا کے رکھی، کہ میں نے اور ان مصر کی شریف زادیوں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور وہ ہماری طرف مائل نہیں ہوا۔ تو بادشاہ کہتا ہے یہ تو اور اونچے مرتبے پہ چلا گیا، کہ مطلب ابھی خواب کی تعبیر بتائی کہ اتنا لائق بندہ، دوسرا عورتیں اس مرد کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں اور وہ نہیں ہوا، تو وہ کتنا بہترین انسان ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ساری عورتوں کو قید خانے میں ڈلوا دیتا ہے، حضرت یوسف کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بتائیں آپ تو بڑے لائق انسان تھے، آپ کے اتنے سال قید میں چلے گئے اور میں اس پہ بہت افسردہ ہوں، اور آپ بتائیں مجھے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں 2 کام کر دیں بس آپ میرے لیے، ایک ان عورتوں کو قید خانے سے آزاد کر دیں، میرا مقصد یہ تھا کہ میں پاک دامنی کے ساتھ اس قید سے باہر آؤں، دوسرا جو اس قید میں مرد حضرات موجود ہیں جتنے بھی جس قید سے میں آیا ہوں وہ سب نیک ہو چکے ہیں، سب نے اپنی اصلاح کر لی ہے، ان سب کو بھی آپ آزاد کر دیں۔ تو وہ اور زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا بہتر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگتے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے بجائے اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ دریافت کیا، اور جن عورتوں کی وجہ سے وہ اتنے عرصے قید خانے میں رہے انہوں نے معاف کر دیا انہیں۔ تو یہاں درگزر اور معافی بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں لوگوں کا درد بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے اور آپ عزیز مصر بن جاتے ہیں، اور جب وہ عزیز مصر آپ کو بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں وزیر خزانہ بھی بن جاؤں گا۔ جو یہاں کی آیت ابھی گزری تھی، آیت نمبر 55، انہوں نے کہا تھا کالج، آیت نمبر 55 ہم نے پڑھ لی ہے، ابھی کچھ میسیجز آ رہے تھے مجھے آیت کے لیے تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ قالج علنی علی خزائنی ان الارض انی حفیظ علیم، کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں، کیوں؟ کیونکہ جو قحط سالی آ رہی تھی، جو انہوں نے جو فراوانی رزق آ رہا تھا اس کے معاملے میں انہوں نے حکمت عملی اپنانی تھی۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ جب 7 سال فراوانی رزق ہوئی تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ان کو سیف کیسے کرنا ہے بالیوں کو، تو انہوں نے کیا کیا، جو قید میں لوگ موجود تھے، ان کے جو قید خانے کے جو ساتھی تھے ان میں بہت سارے بلڈرز تھے جنہیں بنانا آتا تھا گھروں کو، ان میں بہت سارے لوگ اکاؤنٹ جانتے تھے، ان میں بہت سارے لوگ مطلب آپ دیکھیں ایگریکلچر کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، کھیتی باڑی کے بارے میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو قید میں ڈالا تھا ایکچولی ان کی ایک فوج تیار ہو گئی تھی وہاں پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان کی مدد سے عمارتیں تعمیر کری، مطلب ایسا گودام بنایا جس کے 7 فلور تھے الگ الگ، اور انہوں نے کیا کیا، ہر سال گیہوں کو وہ اس طرح سیو کرتے تھے کہ ایک سال میں ایک گراؤنڈ کو فل کرا، دوسرے میں دوسرے کو، تیسرے میں تیسرے کو، اس طرح وہ تعمیر کیا۔ پھر جو اکاؤنٹ سے تعلق رکھتے تھے ان لوگوں کو کس چیز پہ لگا دیا کہ جب حکومت سے بات کی کہ ہمیں لوگوں سے بھی جو ہے یہ خریدنا پڑے گا گیہوں تاکہ حکومت وقت جو ہے وہ تمام لوگوں تک یہ پہنچا سکے، تو حکومت نے کہا ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک منادی کرائی کہ جو لوگ 3 سال کا 4 سال کا ٹیکس دیں گے، مطلب اس پہ پرسنٹیج رکھی، جو 1 سال کا دے گا اگلے سال کا معاف، جو 2 سال کا دے گا 2 سال کا معاف، جو 3 سال کا دے گا 3 سال کا معاف۔ تو انہوں نے ایک وقت میں ایک سرٹن اماؤنٹ لوگوں سے وصول کری اور اس کو اس کام کے لیے لگایا، اور یہ حکومت کو بڑا فائدہ دیا اس بات نے، حکومت کی زمینیں لوگوں کو دی کہ اگر آپ ہمیں یہ دے دیتے ہیں اپنی فصل 7 سالوں میں تو اس کے حوالے یہ زمین آپ کی ہوگی۔ اس طرح انہوں نے 7 سالوں میں اتنی اچھی پلاننگ کی کہ ان کے وہ جو 7 فلور تھے جو انہوں نے بنائے تھے گودام، وہ فل ہو گئے اور ترتیب کے ساتھ فل ہو گئے۔ اب اگلے 7 سال آنے تھے جو قحط سالی کے تھے، جس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے کس حکمت سے کام لیا وہ ساتھ ساتھ آئے گا، ابھی میں نے آپ کو اتنی بتا دی ہے، اب ساتھ میں آگے بتاؤں گی۔ 1 منٹ رہی ہے یہ میٹنگ ختم ہونے میں، آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا۔ اس سے آگے جیسے جیسے یہ سٹوری آگے چلی ہے پھر میں اس کی وضاحت انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی۔ تو آپ تمام لوگ جو ہیں 12 ابھی ماشاءاللہ کلاس میں ہیں تو دوبارہ جوائن کر لیجیے کلاس، تو انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں۔